شہے ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام 1500واں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی نیکیوں میں بسر ہو۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات، اور آج اس ماہ مبارک کو تو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ 1500واں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہے، تو نیت کریں نا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ضرور نصیب ہوں گی۔ کل قیامت کے دن جب 50,000 سال کا دن ہوگا، آپ ذرا تصور کریں کہ جب ساری خلقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اس وقت لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی، لوگوں کے جذبات کیا ہوں گے، لوگوں کے حالات کیا ہوں گے، کہ کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ پہلے تو پسینہ اتنا نکلے گا کہ 70 ہاتھ زمین میں دس جائے گا پسینہ، پھر کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، گلے تک، اور کوئی اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا۔ الامان 50,000 سال کا طویل ترین دن، اور اس دن لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ماں اپنی بیٹی سے دور ہو رہی ہوگی، باپ اپنے بچے سے، دوستوں سے جدا ہوں گے، کوئی کسی کے پاس نہیں ہوگا، سب کو اپنی ہی جان کی فکر ہوگی۔ اللہ جانتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہماری کیفیت کیا ہوگی۔ اس عالم میں مدنی چینل کے ناظرین، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس لوگ جانا شروع کریں گے، جا کر وہاں پر انبیاء کرام کی بارگاہ میں کہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ حساب کتاب کا معاملہ شروع فرمائے۔ نبی دوسرے نبی علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے، نبی دوسرے نبی علیہ السلام کی طرف، یعنی جن کے پاس بھی جائیں گے وہ دوسرے نبی علیہ السلام کی طرف ہمیں بھیج رہے ہوں گے۔ اب اس کیفیت میں مدنی چینل کے ناظرین جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، ہمارے پیارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کا کہیں گے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے، آنا لہا آنا لہا آنا لہا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پھر ایسی ہوگی کہ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر گناہگاروں کو پکڑ پکڑ کر بخشوائیں گے، کہ کہیں حوض کوثر پر میرے آقا چھلکتے ہوئے جام اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو پلائیں گے، اور کہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط سے رب سلم کی صداؤں کے ساتھ اپنے امتیوں کو پار کرائیں گے۔ اللہ کرے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو ہم صحیح معنوں میں سمجھنے والے بن جائیں۔ آج کا ہمارا مدنی چینل کے ناظرین ٹاپک رہے گا شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کی شفاعت کیسی ہوگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شفاعت فرمائیں گے کیا کیفیت ہوگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی آیات کیا کہتی ہیں، اور خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم آج کے اس ٹاپک میں، آج کے اس پروگرام میں اس ٹاپک کے حوالے سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ بہت
کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ آج یہ دل میں جذبہ پیدا ہوگا اور ایک امید اور یہ ڈھارس بندے گی کہ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ملجا، ہمارے مأوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے اور داخل جنت فرمائیں گے۔ تو آپ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ کال کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، آپ SMS کے ذریعے اپنے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ آپ کا ہی پروگرام ہے۔ اگر آپ فیس بک کے ناظرین ہیں تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور آپ کمنٹس کیجئے۔ آپ ٹاپک کے حوالے سے مبلغین سے گفتگو کرنا چاہیں یا نعت خواں اسلامی بھائی سے کوئی فرمائش کرنا چاہیں، آپ ضرور فرمائش کر سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی سنیں گے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، اور مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے، نبی پاک علیہ السلام کی نعت بھی سنیں گے۔ میں مبلغین سے عرض کروں گا کہ وہ منچ پر تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ ایاز جامی بھائی کی بھی زیارت ہو رہی ہے، فضل بھائی کی بھی زیارت ہو رہی ہے، ماشاءاللہ مرحبا کہتے ہیں۔ قاری صاحب بھی، ظہور شاہ صاحب بھی آگے، وعلیکم السلام، ماشاءاللہ مرحبا، اللہ کرم۔ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ مرحبا کہتے ہیں، ماشاءاللہ مرحبا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں فضل بھائی؟ ٹھیک ہے، مرحبا مرحبا۔ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، مرحبا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ۔ خلیل بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، مرحبا، اللہ پاک سلامت رکھے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلہ سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے، تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہودی یہ جملہ یا تو اس آیت مبارکہ کا شان نزول سماعت فرما لیں۔ شان نزول یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور نزول قرآن سے پہلے یہودی اپنی حاجات کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کا وسیلہ دیتے تھے، اور وہ یوں وسیلہ دے کر دعا کرتے، اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقہ میں فتح اور نصرت عطا فرما، اور اس دعا کی برکت سے وہ کامیاب بھی ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں یہودیوں کو وہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ پہلے تم ان کے نام کے طفیل دعائیں مانگتے تھے، اب جب وہ جانے پہچانے نبی تشریف لے آئے ہیں تو تم حسد اور ریاست کی حرص میں ان کے منکر ہو گئے ہو، تو انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله
فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے. تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. تفسیر تعلیم القرآن. یہودیوں کی خواہش تھی کہ ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل میں سے کسی کو حاصل ہو جائے, کسی کو مل جائے. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ منصب اس سے محروم رہے اور بنی اسماعیل کو یہ منصب عطا کیا گیا تو وہ حسد کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے منکر ہو گئے اور یوں اپنی جانوں کا انتہائی برا سودا کیا. مزید یہ کہ یہودی تورات میں تحریف کر کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے پہلے ہی غضب الہی کا شکار تھے اور اب دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا انکار کر کے غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے. ایسے کافروں کو رسوا کن عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اہم بات, حسد کا معنی ہے کسی مسلمان بھائی کو ملنے والی نعمت چھن جانے کی آرزو کرنا. منصب و مرتبے کی طلب انسان کے دل میں حسد پیدا ہونے کا ایک سبب بھی ہے. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن کا دامن ہمیشہ اللہ پاک ہمیں تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, قرآن ہی وہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور قرآن کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت فرمائیں گے اور قرآن بھی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. یہی قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے مدح فرماتا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو بیان کرتا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو بیان قرآن پاک کرتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک ہمیں اسی قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. جی خلیل بھائی. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے, حصول ثواب کے لیے آئیے مل کر کلام میں شامل ہو جائیں. خلیفہ اعلیٰ حضرت حضرت مولانا جمیل الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام آئیے مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
ہستی ہوئی خلد میں امت ان کی کب گوارا ہوئی اللہ کو دقت کی آسیوں کیوں ہم محشر میں مرے جاتے ہو کام کر جائے گی سنتے ہیں بندہ نوازی تو ہے عادت ان کی آسیوں کیوں ہم محشر میں مرے جاتے ہو سنتے ہیں بندہ نوازی تو ہے عادت ان کی پار ہو جائے گا ایک آن میں بیڑا اپنا کام کر جائے گی محشر میں شفاعت ان کی صلی علی کریمنا صلی علی محمد کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا ہٹکتے پھرے کس لیے ان کے ہاتھ سے ہٹکتے پھرے کس لیے ان کے ہاتھ سے شفیع الورا سب کا غم خوار ہوگا شفیع الورا سب کا غم خوار ہوگا کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا ہوگا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ
کا کہا ہوگا، کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم کو پکارتا ہوگا، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم غریبوں کا فیصلہ ہوگا، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، کہیں گے اذهبوا إلى غيري، میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا، کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، او آقا ہمارا خریدار ہوگا، نہ گھبرائے عاصی کے روزے قیامت، نہ گھبرائے عاصی کے روزے قیامت، فتوبہ کا جلوہ نمودار ہوگا، فتوبہ کا جلوہ نمودار ہوگا، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آگے روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے، آنکھیں آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ نعمتیں خود اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا، کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا، شفاعت کا دھلا بنائیں گے ان کو، شفاعت کا دھلا بنائیں گے ان کو، انہیں تاج بخشش سزاوار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا، یہاں ان کا دامن پکڑ لو وگرنہ، یہاں ان کا دامن پکڑ لو وگرنہ، مدد چاہ
چاہنا پہ بیکار ہوگا، مدد چاہنا پہ بیکار ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ مدد چاہنا پہ بیکار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ عباد النبی جائے جنت میں سیدھے، عباد النبی جائے جنت میں سیدھے، مخالف نبی کا گرفتار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ مدینے کی گلیاں دکھا دے خدایا، مدینے کی گلیاں دکھا دے خدایا، یہ اچھا وہیں پر دل زار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ نہ چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن، نہ چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن، نہ چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن، نہ چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن۔ جمیل سے بیڑا تیرا پار ہوگا، جمیل سے بیڑا تیرا پار ہوگا۔ کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آقا ہی ہم غریبوں کو خریدار، ہمارے خریدار ہمارے آقا ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دیکھیں نا مدنی چینل کے ناظرین، کمال کی محبت اپنی امت سے ہے، بے پناہ محبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کی ساری زندگی کا مطالعہ کریں آپ، نبی علیہ السلام پیدائش میں اپنی امت کو یاد رکھیں، جب پیدا ہوئے دنیا میں تشریف لائے اپنی امت کو یاد رکھا، پھر دنیا میں تشریف لا چکے، اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کس کثرت کے ساتھ اپنی امت کو یاد رکھتے ہیں کہ ساری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے ہیں، پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتے ہیں، ساری رات روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ کیا چیز رلا رہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ امت کا درد رلا رہا ہے۔ پھر جب حضور دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، جی ہاں جب پردہ فرماتے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے لب ہل رہے تھے، آپ فرماتے ہیں میں نے قریب ہو کے سنا، یہی آواز آ رہی تھی، رب حب لی امتی رب اغفر لی امتی، اللہ میری امت مجھے ہبہ کر دے، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اور پھر یہیں تک بات ختم نہیں ہوئی، آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں،
ہر پیر کو، ہر جمعرات کو، اور مزار پر انوار میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یاد فرمائیں. اور پھر کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہوگی کہ جب ساری مخلوق، ساری خلقت، سارے افراد، ساری امتیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے فرمائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے. شفاعت کا دروازہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکھٹائیں گے، کھولیں گے. شفاعت کبریٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگی. جتنے بھی شفاعت کرنے والے ہیں ان کی شفاعت کی رسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں گے. تو یوں اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اپنی امت سے کمال پیار فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ پیار ہی تو تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں فرمایا کرتے، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمایا کرتے تھے. حج ہو، نماز ہو، دیگر سفر ہو، حضر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کثرت کے ساتھ یاد فرماتے ہیں. اور اس کا اظہار کل قیامت کے دن، آج تو ہم سن رہے ہیں نا، آج ہم صرف سن رہے ہیں، کتاب ہو تو ہم پڑھ رہے ہیں، اعتقاد ہے، یقین ہے، ایمان ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہ منظر دیکھیں گے ہم انشاءاللہ. یہ منظر دیکھیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے انشاءاللہ. ہمیں اللہ کی رحمت پہ یقین ہے، اللہ کی رحمت پہ یقین ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا بھی کرتے ہیں، اللہ سے عافیت کا سوال بھی کرتے ہیں، مالک عافیت فرمانا، ہمارا ایمان سلامت رکھنا، اور حضور کی شفاعت یا اللہ ہمارا بھی مقدر فرمانا. تو انشاءاللہ شفاعت، اور پھر یہ منظر ساری دنیا کے سامنے ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے شفاعت کر رہے ہوں گے، اور اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو کس انداز میں قبول فرمائے گا. یہاں پر شفاعت کو سمجھنا ضروری ہے کہ شفاعت کیا ہے. میں رکن شورا کی طرف بڑھوں گا. اچھا، شفاعت کے حوالے سے ارشاد فرما دیں کہ شفاعت کیا ہے، اور یہ بھی ساتھ ارشاد فرما دیں کہ شفاعت ہے کتنی طرح کی شفاعت ہے، یا صرف حضرات انبیاء ہی شفاعت کریں گے، یا کوئی اور بھی افراد ہوں گے جو شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت سنی جائے گی، قبول کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفاعت کا لغت میں معنی تو وسیلہ اور طلب ہے جی، اور شرعی طور پر خیر کو خیر سے طلب کرنا یہ شفاعت کہلاتا ہے. شفاعت کی 2 بڑی قسمیں ہیں، شفاعت کبریٰ اور شفاعت صغریٰ. آپ نے شفاعت کبریٰ کا ذکر کیا کہ قیامت والے دن یہ جو شفاعت کبریٰ ہے یہ ہر ایک کو حاصل ہوگی، وہ چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، گناہگار ہو یا نیکوکار ہو. وہ اس طرح کہ قیامت والے دن جب حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا اور لوگ پریشان ہوں گے، پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اور چاہ رہے ہوں گے کہ ہمارا حساب و کتاب جلدی شروع ہو جائے، تو پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ پاک کی جانب سے اذن ملے گا، اجازت ملے گی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں جلد حساب و کتاب شروع کرنے کی دعا فرمائیں گے. تو ان کی شفاعت جو ہے قبول کی جائے گی، اسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے جس کا ذکر آپ نے بھی کیا ہے. اور شفاعت صغریٰ جو ہے یہ حضرات انبیاء اور اولیاء صالحین، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ شریف اور قرآن پاک، رمضان شریف، ان کو بھی اذن دیا جائے گا، اجازت دی جائے گی. اور پھر جو اس کی اقسام ہے، علماء نے کافی اس کی اقسام بیان کی ہیں، اور ان میں سے ایک قسم تو پہلی جو قسم ہے وہ وہی شفاعت کبریٰ والی ہے جس کا ذکر ہو چکا، اور دوسری جو ہے وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلے کی شفاعت ہے. سبحان اللہ. بعض علماء کے نزدیک یہ بھی پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ مسلمانوں کی یوں شفاعت کریں گے کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور تیسری قسم وہ ہے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے اور ان کے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گا. کیا بات ہے. اور چوتھی قسم جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں، جہنم میں داخل ہو گئے ہوں گے، لیکن ایمان ان کا جو ہے تھا،
یعنی وہ ایمان والے ہوں گے، جی ان کے دل کے اندر ایمان ہوگا، تو پیارے آقا علیہ السلام جو ہے وہ شفاعت فرمائیں گے، تو ان کو پھر یا دیگر جو ہے وہ اولیاء صالحین کی بھی شفاعت ہوگی اور وہ دوزخ سے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور جو چھٹی قسم ہے، پانچویں قسم وہ ہے بلندی جنت میں جو مقامات ہیں ان کو عرفہ و اعلیٰ مزید جو ہے وہ بلندی مل جائے، اس کی شفاعت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو چھٹی قسم ہے وہ ان گناہگاروں کے بارے میں ہے کہ جو جہنم میں داخل ہو گئے ہوں گے جی اور شفاعت کی وجہ سے پھر نکل آئیں گے، اور پھر جو ہے وہ ساتویں قسم وہ ہے کہ شفاعت جنت کا دروازہ کھولنے کے بارے میں ہوگی۔ صحیح۔ یہ حساب و کتاب تو ہو جائے گا لیکن ابھی جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا، جی تو یہ ساتویں وہ قسم ہے کہ جو اللہ پاک سے دعا کی جائے گی، یا نبی پاک علیہ السلام دیگر جو ہے حضرات دعا کریں گے، جی تو پھر جو ہے وہ جنت کا دروازہ بھی کھل جائے گا۔ جی تو یوں دیکھا جائے تو پیارے آقا علیہ السلام کے صدقے میں اور صالحین انبیاء اکرام کو بھی جو ہے وہ شفاعت کا اذن ملے گا۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ حضرات انبیاء جن کا مقام بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، جی پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت ان کو بھی حاصل ہوگی، وہ اس طرح اچھا کہ جنت میں ان کے درجات بلند کرنے کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کریں گے، تو یوں انبیاء حضرات انبیاء کے درجات بھی بلند ہو جائیں گے۔ کیا بات۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی جو شفاعت ہے وہ تو پھر شفاعت عامہ، اور جو ہے وہ یوں کہنا چاہیے سب کے لیے ہی شفاعت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باغ جنت میں چلے جائیں گے بے پوچھے ہم، باغ جنت میں چلے جائیں گے بے پوچھے ہم، وقف ہے ہم سے مساکین پہ دولت ان کی، وقف ہے ہم سے مساکین پہ دولت ان کی، پار ہو جائے گا ایک آن میں بیڑا اپنا، پار ہو جائے گا ایک آن میں بیڑا اپنا، کام کر جائے گی محشر میں شفاعت ان کی، کام کر جائے گی محشر میں شفاعت ان کی۔ یہاں پر ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، جہاں پر شفاعت تو دیگر افراد بھی کریں گے، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا روزہ بھی کرے گا، قرآن بھی کرے گا، اچھا حافظ قرآن کو بھی یہ سعادت ملے گی، شہید کو بھی یہ سعادت ملے گی، اولیاء کو بھی سعادت یہ ملے گی، دیگر انبیاء بھی شفاعت کریں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو کہا جاتا ہے کہ یہ بلا واسطہ ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ حضور کی شفاعت بلا واسطہ ہے اور دیگر کی شفاعت بالواسطہ ہے؟ دیکھیں دیگر حضرات کو جو شفاعت کا اذن ہے اور شفاعت کا اختیار دیا جائے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے دیا جائے گا۔ تو یوں جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ بغیر وسیلے کے ہے، اور باقی جو حضرات ہیں ان کی شفاعت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہے۔ تو یوں دیکھا جائے تو اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور آپ کی وجہ سے پھر ساری کائنات کو بنایا، اور یہی جلوہ جو ہے وہ یہ شفاعت میں بھی نظر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عظیم نعمت عطا فرما رہا ہے، یہ اعزاز عطا فرما رہا ہے، اور آپ کے وسیلے سے یہی اعزاز جو ہے وہ دیگر انبیاء اور اولیاء صالحین اور پھر قرآن اور دیگر چیزوں کو حاصل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے یہاں پر ایک روایت بیان کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں انبیاء کا امام، ان کا خطیب اور میں ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ یہ بات بطور فخر حضور فرماتے ہیں، میں نہیں فرما رہا۔ یہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں انا صاحب شفاعتہم کا ایک لطیف معنی، بہترین معنی یوں بھی ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بلا واسطہ شفاعت قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ اسی لیے روز قیامت تمام شفاعت کرنے والے فرشتے، انبیاء کرام، اولیاء، علماء، حفاظ، شہداء اور حجاج، صلحاء، ان ساروں کی شفاعت حضور کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی رسائی ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام ان لوگوں کی شفاعت بھی فرمائیں گے جن کا ذکر ابھی اوپر ہوا ہے کہ ان حضرات نے پھر ان کی شفاعت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ یعنی یہ ساری شفاعتیں حضور کی بارگاہ میں، حضور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے سفارش کریں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن جب حضور شفاعت کریں گے تو وہ کسی کا واسطہ نہیں ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، ایسے ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اس عالم میں جیسے حدیث مبارکہ میں بھی حضور فرماتے ہیں میں قیامت کے دن نبیوں کا امام ہوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء میں حضور علیہ السلام افضل ہیں، اعلیٰ ہیں۔ جبھی تو میرے امام کہتے ہیں نا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے کیا کہنے؟ ایاز بھائی، میں چاہوں گا کہ قرآن کی آیت مبارکہ سے جو ہمیں یہ عقیدہ، یہ نظریہ ملتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، وہ آیت کریمہ تلاوت بھی فرمائیں، اس کی کچھ وضاحت بھی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کا بیان فرمایا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان کا ذکر فرمایا۔ قرآن کریم کی ایک بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور ارشاد فرمایا کہ رات میں سے اپنے رب کی بارگاہ میں تہجد کی نماز ادا کیجیے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ جی، یہاں پر آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس آیت کی تفسیر میں علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ مقام محمود سے مراد کیا ہے۔ تو مقام محمود سے مراد جو ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مقام شفاعت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو شفاعت کا مقام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں لفظ عصا کا استعمال ہوا، قریب ہے، تو یہاں پر جو ہے نا یہ جو لفظ عصا کا جو معنی ہوتا ہے یہ عام طور پر شک کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اللہ رسول کے لیے جب یہ لفظ آئے تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر یقین کے معنی میں پایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی گفتگو شک سے پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا یقینی طور پر اپنے محبوب کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ کیا بات۔ اور پیچھے جو ہے نا تہجد کا ذکر ہے، تہجد جو ہے وہ عبادت کے اعتبار سے نفلی ہے۔ جی، تو یہاں پر ارشاد فرمایا کہ گویا ایک تہجد کی اہمیت اور امپورٹنس کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ اے حبیب آپ اپنے رب کے لیے تہجد پڑھیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ محشر میں آپ کو کیسا مقام عطا فرمائے۔ علماء نے فرمایا حضور کی یہ نفلی عبادت کا یہ عالم ہے، فرض عبادت کا عالم کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر کیسا مقام اپنے حبیب کو عطا فرمائے گا۔ اور گویا کہ یہ اشارہ فرمایا کہ اے حبیب آپ رات میں ہماری بارگاہ میں حاضر ہوں، خلوت میں آپ ہماری بارگاہ میں حاضری دیں، ہم آپ کو مقام محمود پہ سارے عالم کے سامنے آپ کی مقام اور عزت کو ہم بلند فرمائیں گے۔ تو یہ ایک نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان کا بیان جو ہے وہ اس آیت کریمہ سے پتہ چل رہا ہے۔ اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے، فرمایا کہ دیکھیے کیسے شفاعت کا بیان جو ہے وہ
اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے، اور بہت سی متواتر احادیث اور صحیح احادیث سے یہ باتیں ثابت ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کل قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کی ذرا سختی کی طرف ہم نظر دوڑائیں کہ قیامت کا دن کس قدر سختی کا دن ہوگا، کیسا نفسی کا دن ہوگا۔ ہر شخص جو وہ اپنی پرواہ میں ہوگا، اپنی فکر میں لگا ہوگا کہ اس کا آج انجام کیا ہونا ہے۔ لیکن فرمایا ایک نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے کہ اس دن بھی حضور کو اپنی پرواہ نہیں ہوگی، بلکہ حضور عالم کی پرواہ میں مصروف ہوں گے۔ حضور علیہ السلام لوگوں کی فکر میں ہوں گے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کی بخشش کا، ان کی مغفرت کا جو ہے وہ ان کی نجات کا مجدہ لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی بخشش کروائی جائے۔ تو فرمایا کیسی بے بسی کا اور بے کسی کا عالم ہوگا، لیکن حضور علیہ السلام کی کیسے بے پرواہ ہوں گے اس دن کہ حضور علیہ السلام کو اپنی فکر نہیں ہوگی، بلکہ عالم کی فکر لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کی برکت سے شفاعت عطا فرمائے گا اور گناہگاروں کو جو ہے وہ داخل جنت فرمائے گا۔ یہاں پھر امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث پاک کوٹ کی ہے کہ جو اذان کے بعد حضور علیہ السلام کے لیے وسیلے کی دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفاعت حضور علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائے گا۔ حضور کے وسیلے سے اور مقام محمود کی دعا مانگے، حضور علیہ السلام کے وسیلے سے جو وہ دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حضور علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائے گا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں چاہے کوئی حضور علیہ السلام کے لیے وسیلے کی دعا، حضور کے وسیلے سے دعا مانگے یا نہ مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو بڑا بلند فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ان کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا اور ان کی شفاعت سے امت کو حصہ عطا فرمائے گا۔ اور آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ آیت کریمہ میں لفظ استعمال ہوا محمود۔ قرآن کریم کا جب آغاز ہوتا ہے شاہ صاحب تو لفظ پہلا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات محمود بھی ہے۔ محمود کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ محمود بھی ہے اور تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعتبار سے محمود ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کائنات کی ابتدا ہوئی تو پہلا لفظ جو ہے وہ الحمدللہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب چھینک آئی تو آپ نے سب سے پہلا ورڈ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ تو ارشاد فرمایا جب کائنات کی انتہا کا دن ہوگا، سب سے آخری دن ہوگا، یعنی محشر کا دن ہوگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس دن جو اپنا مقام اور منصب ہے، اللہ تبارک و تعالی کی جو صفت ہے محمود، اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنے حبیب علیہ السلام کو فائز فرمائے گا کہ اولین اور آخرین جتنے ہیں وہ سارے کے سارے حضور علیہ السلام کی تعریف اور ثنا جو ہے وہ بیان کریں گے، نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان کے جو ہے وہ گن گائیں گے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ یعنی ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ وہ ایک جگہ ہوگی مخصوص کہ جہاں پر آپ کو کھڑا کیا جائے گا، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام شفاعت پر فائز فرمائے گا کہ آپ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولین اور آخرین کو جو ہے وہ شفاعت سے بہرہ مند فرمائے گا۔ اور اس کی پھر مختلف صورتیں بیان کی گئی کہ جو بخشے ہوئے ہیں ان کے درجے بلند ہوں گے، اور جو گناہگار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت کی، حضور علیہ السلام کی شفاعت کی برکت سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ کئی بلا حساب داخل جنت ہوں گے، اور کئی ایسے ہوں گے کہ جو گناہوں کے سبب جہنم میں جا چکے ہوں گے، حضور علیہ السلام شفاعت فرما کر جہنم سے نکال کر ان کو داخل جنت فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام محمود عطا فرمایا۔ فقط اتنا سبب ہے شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، کچھ خبر بھی ہے
وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور چھپاتے جائیں گے۔ ایاز بھی آپ بات کر رہے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوں مقام محمود جو عطا کیا جائے گا، مجھے یہاں پر وہ شعر یاد آ گیا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں تو کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ واہ۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ تو گویا کیسے ذوق کے اندر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی شفاعت کہ ذوق افزا ہوگی اس دن جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی شفاعت، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت جو ہے وہ ایسی ذوق افزا ہوگی۔ اور شاہ صاحب دیکھیں جو ابھی ہم نے یہ بات بیان کی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو مقام محمود عطا فرمائے گا اور وہاں پر اولین اور آخرین حضور علیہ السلام کی تعریف بیان کریں گے۔ ذرا ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ تعریف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے، پھر یہ حضور علیہ السلام کی تعریف اولین اور آخرین محشر کے دن۔ تو شاہ صاحب ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے کسی نے کوئی عمارت بنائی ہو، عمارت اگر کسی نے کوئی عمارت کی تعریف اگر کرے تو کس کی تعریف کہلائے گی؟ وہ بنانے والی کی تعریف کہلائی جائے گی نا۔ اب جو جس کاریگر نے جس کو بنایا اس کو کسی نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، عمارت تو سب کو نظر آ رہی ہے نا، عمارت تو سب دیکھ رہے ہیں، تو عمارت کی تعریف کرنا کس کی تعریف ہے؟ بنانے والے کی تعریف ہے۔ فرمایا جس طریقے سے حضور اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کو جو مقام محمود عطا کیا گیا ہے کہ اولین اور آخرین آ کر حضور کی ثنا و تعریف بیان کر رہے ہیں، یہ گویا حضور کے رب کی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ایسا بے مثال بنایا ہے، تو جو ان کی تعریف کر رہا ہے گویا رب کی ہی تعریف کر رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ فضل بھائی میں چاہوں گا کہ قرآن پاک کی بہت سی آیات ہیں نا، جیسے ایاز بھائی بھی بیان فرما رہے تھے کہ کئی ایک آیات ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا عقیدہ واضح ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا ایک آیت آپ بھی تلاوت فرمائیں، اس کی وضاحت بھی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر ملتا ہے، جی بلکہ یوں کہیے کہ ہر آیت میں ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سارے کا سارا حضور کی نعت، حضور علیہ السلام کی نعت ہے۔ جی وہاں اسی میں جو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے متعلق جہاں ذکر ہے وہاں پر ایک روایت میں عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل اسی کے ضمن میں آیت بھی بیان کروں گا۔ جی تو حضرت حرب بن سریج رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی کے صاحبزادے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک مرتبہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ کیا اہل عراق یہ سمجھتے ہیں کہ شفاعت حق ہے؟ کیا شفاعت حق ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم شفاعت حق ہے۔ فرمایا خدا کی قسم، یہ کہنے والے ہیں امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی کے صاحبزادے، اچھا ان کے صاحبزادے، صحیح، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم شفاعت حق ہے۔ صحیح۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں روز قیامت شفاعت کرتا جاؤں گا، شفاعت کرتا جاؤں گا، یہاں تک کہ رب تعالی فرمائے گا اردیتا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ راضی ہو گئے؟ واہ واہ۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ربی ردیت، اے میرے رب میں راضی ہو گیا۔ کیا بات ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد حضرت حرب بن سریج رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی نے مجھ سے کہا کہ کیا تم اہل عراق سمجھتے ہو کہ رب کی رحمت سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت ہے؟ وہ آیت تلاوت فرمائی آپ نے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، جی یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ جی آپ نے کہا کہ کیا تم اہل عراق یہ سمجھتے ہو کہ یہ آیت اللہ کی رحمت سے زیادہ امید دلانے والی ہے؟ قرآن میں یہ آیت جو ہے سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے۔ تو حضرت حرب بن سریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا جی ہاں
ہمارے خیال میں تو یہی ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ رب کی رحمت سے زیادہ امید دلانے والی ہے، قرآن کی یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی فرمایا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہو، آپ کے اہل بیت اطہار کی بات ہو، ان کے چشم و چراغ کی بات ہو، کیا ہی بات ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اہل بیت اطہار کا جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، کیا کمال کا نظریہ ہے۔ اور آپ کا یہ سوال کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہمارے ذہن میں بھی تو یہ سوال آ سکتا ہے نا کہ قرآن پاک کی کون سی ایسی آیت ہے کہ جو سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے، وہ کون سی آیت مبارکہ ہے؟ یقیناً اگر قرآن پاک کی آیات ہم نے پڑھی ہوں گی تو ہم فوراً یہی کہیں گے نا، یہ قرآن کی آیت ہے، بالکل واضح کہہ رہی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اچھا، یہ اہل عراق کا بھی نظریہ تھا کہ قرآن کی یہ آیت ہے، اور یہ کھلے لفظوں میں یہ آیت مبارکہ بیان کر رہی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ کی رحمت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ لیکن اہل بیت اطہار کا جو نظریہ، اہل بیت اطہار کا جو کانسیپٹ تھا، وہ کیا ہے، یہاں پر وہ بیان ہو رہا ہے۔ جی آپ بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں پر جو ذکر ہوا کہ اللہ کی رحمت سے امید دلانے والی آیت، تو کہتے ہیں کہ ہمارے خیال میں تو یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہی ہے، کیونکہ اس میں کہا گیا کہ تمام جو گناہ گار ہیں، جو خطا کار ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک غفور الرحیم ہے، اللہ پاک بخشنے والا ہے۔ یہاں پر امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک، بلکہ فرماتے ہیں کہ سب اہل بیت پاک کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن پاک میں جو سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے وہ یہ ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ پھر وہ تلاوت کرتے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور قریب تر ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قریب تر ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ واہ، سبحان اللہ۔ حضرت حرب بن سریج رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ ذکر کرنے کے بعد حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ اس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عطا فرمائے گا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر ایک اور روایت فرماتے ہیں کہ اور رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب راضی ہوں گے؟ فرمایا اس وقت راضی ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ نہ گھبرائے آسی کے روزے قیامت، نہ گھبرائے آسی کے روزے قیامت، فتح اللہ کا جلوہ ایک روایت ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ وہ دعا کیا تھی؟ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے بے شک وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جس نے میری اتباع کی ہے وہ میرا ہے، جس نے میری اتباع نہیں کی ہے نافرمان ہے، اب تو بخش دے، تیری مرضی، نہ بخش تو تیری مرضی ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، ان تعذبہم فانہم عبادک
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہ اگر تو انہیں عذاب دے دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ اب یہ 2 آیتیں مبارکہ، اب دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے ہیں، اپنی امت کے حق میں میرے آقا دعا کرتے ہیں، اور دعا کی کیفیت یہ ہے کہ حضور رو رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی آپ اپنے سامنے رکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی آپ کی، یعنی حضرات انبیاء کی انتھک محنتیں، بہت محنتیں کی ہیں انہوں نے امت کو راہ راست پر لانے کے لیے، لیکن بعض ایسے شقی القلب تھے، ایسے سنگ دل پتھر دل تھے کہ انہوں نے ان حضرات کی تعلیمات کو، ان حضرات کی تبلیغ کو لیا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اب کیفیت کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جب اپنی امت کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو حضور رو پڑتے ہیں، اور رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہم امتی امتی۔ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ یہ جو نیک ہے یہ میرا ہے، گناہگار کو تو بخش دے یا نہ بخش، یہ نہیں حضور نے فرمایا۔ یہ حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ عذاب دینا چاہے تو جس کو چاہے عذاب دے، یا جس کو چاہے تو معاف فرما دے، نہیں۔ میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جو عرض کر رہے ہیں اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام پاس آئے، فرمایا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ مگر ان سے جا کر پوچھو کہ اے محبوب آپ کے رونے کا سبب کیا ہے، کیوں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، کیوں یہ رونا ہے۔ جبریل امین اللہ کا حکم پا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، انہیں تمام حال بتایا، اور حضور علیہ السلام نے غم امت کا اظہار کیا۔ اب حضرت جبریل امین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا جاؤ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے حبیب سے یہ کہہ دو، یہ فرمایا کہ تم، حضرت جبریل امین نے اللہ کی بارگاہ میں جب یہ سارا معاملہ بیان فرما دیا، اب اللہ تعالیٰ اور کہا کہ عرض کی اے اللہ تیرے حبیب یہ فرماتے ہیں، اور اللہ تو جانتا بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے حبیب سے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں عنقریب راضی کر دیں گے، اور آپ کے قلب مبارک کو رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کا دل رنجیدہ ہو جائے محبوب، ہم یہ نہیں چاہیں گے، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راضی ہوں گے، سبحان اللہ۔ حضور تو اپنی ساری امت کو بخشوا کر ہی راضی ہوں گے، کوئی ایک امتی بھی باہر رہ جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے، سبحان اللہ۔ ایسے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ حسن رضا خان صاحب کا ایک شعر ہے، فطر دانے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، دمے حشر آسی مزے میں لے رہے ہوں گے، دمے حشر آسی مزے لے رہے ہوں گے، شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی۔ سبحان اللہ۔ مولانا حسن رضا خان صاحب فرما رہے کہ عاصیوں کے تو مزے ہوں گے میں، حضور علیہ السلام کی شفاعت سے جو ہے وہ بہرہ مند ہو رہے ہوں گے۔ اور جو ہمارے فضل بھائی نے آیت پڑھی کہ فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کے، بس حضور راضی ہو جائیں کسی طرح۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کے رب کی منشا ہے کہ وہ اپنے حبیب علیہ السلام کو جب تک حضور راضی نہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ایک ایک گناہگار کو حضور علیہ السلام کی شفاعت کی برکت سے جو ہے داخل جنت فرمائے گا۔ خدا شاہد کے روزے حشر کا ہٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون حضرت بھائی کچھ فرما رہے ہیں آپ اس میں؟ اسی آیت کریمہ کے تحت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور قریب تر ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ واہ۔ اس کے تحت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہاں پر جو آپ نے نقطہ بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا رب چاہ رہا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ مقربین جو ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ رب کی رضا کے لیے کوششیں کر رہے ہیں،
رب کی رضا کے لیے عبادتیں کر رہے ہیں، رب کی رضا کے لیے اپنے آپ کو گویا ایک تکلیف میں ڈال رہے ہیں، مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، مگر اللہ جو ہے وہ رضا چاہتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی آیت کے تحت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتا ہے، اور حضور کی رضا کس میں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اس میں ہے کہ سب گناہگار امت کے سارے گناہگار جو ہے بخشے جائیں۔ اس آیت سے، اس اور احادیث شفاعت سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مقبول ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مرضی کے اعتبار سے امت کے گناہگار بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر استاد صاحب ایک قرآن پاک کی آیت مبارکہ نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے مزید کچھ ارشاد فرمائیں، کیا اس سے بھی نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھیں اس آیت کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے سبحان اللہ، کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہم پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور وہاں جا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش کریں اور اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور یہ علماء نے ایک بڑی پیاری جو ہے وہ وضاحت فرمائی کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر ہی یہ عرض کریں تو ہمیں گناہوں کی بخشش کی صورت بنے گی، بلکہ یہاں پر بھی ہم جو ہے وہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ہم نادم و شرمندہ ہوں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کریں تو اللہ پاک کی رحمت سے پیارے آقا علیہ السلام کو جو مقام عرفہ و اعلیٰ مقام دیا گیا ہے، اس کی جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے اس مقام کی برکت سے جو ہے جب ہم عرض کریں گے تو ہماری عرض پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے، ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں قبول کی جائے گی۔ تو یہ کتنا بڑا جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے ایک دلاسا ہے اور ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ تو ہمیں ضرور جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ حکم دے رہا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی جانب جو ہے وہ ہماری توجہ رہنی چاہیے، درود پاک پڑھتے رہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے رہیں، آپ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہیں، تو ضرور ہم پر جو ہے وہ کرم ہوگا، ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ شاہ صاحب یہ میں نے شعر پڑھا ہے، اس شعر کی وضاحت کر دیں۔ جی ایاز بھائی، یہاں پر اسی حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے سید صاحب کہ جہاں پر خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی۔ خلیل و نجی یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام، نجی اللہ حضرت آدم صفی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام، مختلف انبیاء کرام کے القابات کے ساتھ جو ہے وہ اس شعر میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان سب کی بارگاہوں میں جب لوگوں نے حاضری دی تو کہیں پر بھی بات بنی نہیں، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے مقام کو، حضور علیہ السلام کی عزت کو، حضور علیہ السلام کی رفعت کی بلندی ہے کہ پہلے ساری جگہوں سے ہو کر تاکہ عظمت مصطفیٰ حضور علیہ السلام کے منصب کو اجاگر کیا جائے کہ آج کسی کے بھی دربار میں بات نہیں بننی، تو ساری جگہ جو یہ خلق پھر کر پھر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہی ہے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انا لہا، میں ہی اس کے لیے ہوں، انا لہا، میں ہی اس کے لیے ہوں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی مقام اور منصب کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو مخلوق مختلف انبیاء کرام کی بارگاہوں سے ہو کر آ رہی ہے اور یہ بے خبری میں جو پھر کر آ رہی ہے، پھر حضور کی بارگاہ میں آ رہی ہے، تو یہ حضور علیہ السلام کے مقام کو جو ہے وہ اجاگر کیا جا رہا ہے۔ ایک اور شعر میں بھی کہا گیا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے مقام اور منصب کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، پہلے ہی سے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے
تو پھر وہ مقام اور منصب اور وہ عظمت اور شان ظاہر نہ ہوتی. اس لیے مخلوق کو پہلے دیگر بارگاہوں میں لے جایا گیا تاکہ وہاں سے پتہ چلے کہ عظمت و شان مصطفیٰ کیا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا مقام کتنا بلند ہے. پھر جو ہے وہ دیگر بارگاہوں سے ہو کر جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا لہا, میں ہی اس کے لیے. پھر حضور سجدہ فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے اور مانگیے, آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا, جس چیز کا سوال کریں گے وہ پورا کیا جائے گا. پھر حضور کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کا دروازہ کھولے گا اور پھر دیگر لوگ بھی حضور کی برکت سے شفاعت فرمائیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں جی. کیا شفاعت مصطفیٰ گناہ گاروں کے لیے ہوگی یا نیکوکاروں کے لیے بھی ہوگی؟ اس حوالے سے تھوڑا ارشاد فرمائیں. جی استاد صاحب. گناہ گاروں کے لیے بھی ہے, نیکوکاروں کے لیے بھی ہے. واہ. گناہ گاروں کے لیے یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت سے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا, جنت میں داخل فرمائے گا. اور نیکوکاروں کے لیے یہ ہے کہ ان کی جنت میں درجات کی بلندی کے لیے پیارے آقا علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے تو ان کو یوں جو ہے اس شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حصہ ملے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابھی آپ وہ شعر ایک پڑھ رہے تھے نا اعلیٰ حضرت کا, واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ. اعلیٰ حضرت کی مراد تو اللہ بہتر جانے, لیکن جو یہاں پر سمجھ میں آ رہی ہے, اعلیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کی شفاعت جو ہے نا ایک کمال کی ہوگی, ایسی رونق افروز ہوگی سبحان اللہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گناہگار امتیوں کے لیے نا بے قرار ہوں گے. روایات میں آتا ہے حضور کبھی دوڑیں گے اپنے امتیوں کے لیے. ایک امتی کو لے کر جایا جا رہا ہوگا تو حضرت آدم علیہ السلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ آپ کے امتی کو لے کر جایا جا رہا ہے, جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دوڑتے ہوئے جائیں گے اور جا کر فرشتوں کے ہاتھوں سے اس امتی کو لیں گے, روکیں گے. فرشتے کہیں گے ہم تو رب کے حکم کے پابند ہیں. آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک میرا امتی ہے. اللہ فرمائے گا فرشتو اطیعوا محمدہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ہائے ہائے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ دوبارہ اس کا نام اعمال تولو, دوبارہ تولے گا. حالانکہ جو پہلے تلا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, بالکل صحیح تلا ہے, بالکل صحیح تلا ہے. نامہ اعمال جو حساب کتاب ہوا ہے بالکل صحیح تھا, لیکن جب دوبارہ تولیں گے تو پھر گناہ تو گناہ ہی تھے, اس کے گناہوں کا پلڑا اس کا بھاری ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ایک پرچی نکالیں گے اور نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے. دیکھتے ہی دیکھتے وہ پلڑا وزنی ہو جائے گا. جیسے ہی پلڑا وزنی ہوگا سبحان اللہ تو پورے محشر میں یوں کہ ایک شور مچ جائے گا کہ واہ واہ چشم بدور ہو, چشم بدور ہو, اب یہ کامیاب ہو گئے. اچھا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگیں گے تو وہ شخص پوچھے گا آپ کون ہیں, اتنے حسین چہرے والے, اتنے پیارے چہرے والے. حضور فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں. عرض کرے گا میرے آقا اس پرچی میں ایسا کیا کمال تھا کہ یہ پرچی آئی اور میرے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا. میرے آقا فرمائیں گے تو نے دنیا میں ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھا تھا, آج وہی درود تجھے کام آ گیا. تو یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے بے قرار ہوں گے, پریشان ہوں گے. کبھی حوض کوثر پر, کبھی پل صراط پر رب سلم رب سلم رب سلم کی صداؤں کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو پل صراط سے پار کروائیں گے. اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اللہ کی بارگاہ میں جو سجدہ فرمائیں گے, آپ اس سجدے کے حوالے سے پڑھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسا, جب ساری خلقت آئے گی نا, ساری امتیں حضور کے پاس آئیں گی, اس وقت حضور اللہ کی حمد بیان کریں گے. حضور فرماتے ہیں میں ایسی اللہ کی حمد بیان کروں گا اس سے پہلے کسی نے ایسی اللہ کی حمد نہیں بیان کی ہوگی. پھر میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا. اللہ فرمائے گا اے محبوب سجدے سے سر اٹھائیں, کیوں روتے ہیں؟ یا رب امتی امتی, اللہ میری امت, اللہ میری امت. اللہ فرمائے گا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے دل میں ایمان ہے نا میں نے اس کی بخشش فرما دی. حضور فرماتے ہیں میں پھر سجدہ کروں گا, پھر روؤں گا. اللہ فرمائے گا محبوب سجدے سے سر اٹھائیں. آپ کیوں روتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے مالک میری امت, یا رب امتی یا رب امتی. اللہ فرمائے گا کہ اے محبوب جس کے دل میں رائی کے دانے بھی کے برابر بھی ایمان ہے نا میں نے اسے بھی بخش دیا. پھر آپ فرماتے ہیں میں سنوں گا, میں پھر سجدہ کروں گا. آپ حضور کی محبت دیکھتے چلے جائیں, غور کریں, حضور پھر ہمارے لیے سجدہ کریں گے. اچھا پھر جب سجدہ ہوگا پھر اللہ فرمائے گا کہ اے محبوب سجدے سے سر اٹھائیں.
کیوں روتے ہیں؟ یا رب امتی، یا رب امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ اللہ فرمائے گا محبوب جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان ہے نا، میں نے اسے بھی بخش دیا۔ حضور فرماتے ہیں میں پھر سجدہ کروں گا، جی ہاں پھر سجدہ کروں گا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب سجدے سے سر اٹھائیں، سل آپ مانگیں آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ محبوب آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا منظر جو ہے نا نیکوکار دیکھ رہے ہوں گے، جنہیں تو کہا جائے گا یہ بھائی تمہارے نیک اعمال ہیں، آپ جائیں جنت میں داخل ہو جائیں، آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں جنت کے مجدے انہیں سنا دیے، لیکن وہ دیکھیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یوں فرشتوں کے ہاتھوں سے پکڑ رہے ہیں، کسی کو چھلکتے جام پلا رہے ہیں، کسی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط سے پار لگوا رہے ہیں، تو یوں اپنے دامن کرم میں لے کر حضور کر رہے ہیں نا، تو وہ نیکوکار گناہگاروں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ تھوڑے سے گناہ ہمیں ادھارے دے کو، ہمیں تھوڑے سے گناہ ادھارے دے دو تاکہ ہم بھی حضور کو دکھائیں یہ تھوڑے سے گناہ یا رسول اللہ جس انداز میں آپ ان گناہگاروں پر شفقت اور مہربانی فرما کے جنت میں داخل کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں بھی اپنے دامن میں اپنے ہاتھوں سے لے کر جنت میں داخل فرما دیں۔ تو کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہے، گناہ گاروں کی بخشش کرانے آئے ہیں۔ وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی سے نے کیا اس کی بھرانے آئے ہیں۔ زبان انبیاء پر آج نفسی نفسی ہے، مگر حضور شفاعت کی ٹھانے شفاعت سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، آقا عطار کی آمد مرحبا۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت بحمداللہ عاشقان رسول دھوم دھام سے منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ میرے آقا کے 1500واں جشن ولادت کی کیا ہی بات ہے۔ اللہ پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جتنے عاشقان رسول جس انداز میں تیاریاں کر رہے ہیں جشن ولادت منانے کی، اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف۔ سرکار کی آمد مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے سیگمنٹ میں ہم حاضر ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن پاک میں اللہ پاک میرے آقا، میرے محبوب، میرے پیارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ پاک بیان فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سبحان اللہ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین غور تو کریں، اس صورت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شان بیان کی گئی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی اگر ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، تو جب بھی کسی نبی پر اعتراض ہوتا ہے
تو انبیاء خود اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو اس کا جواب خود خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول سماعت فرما لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کا جب انتقال ہوا تو ابو لہب، عقبہ بن ابی معید، عاص بن وائل وغیرہ ان کافروں نے بڑے دل آزار جملے کسنا شروع کیے۔ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کرو، وہ تو ایسا آدمی ہے کہ جس کی جڑ ختم ہو گئی ہے، ہائے ہائے ہائے، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں رہی، جب فوت ہوگا تو اس کا نام بھی مٹ جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ ان کافروں کو، ان بدبختوں کو کیا معلوم میرے آقا کی شان کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ان کافروں نے یہ اعتراض تو کر دیا، یہ دل آزار جملہ تو کس دیا، اب سنیں ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس پیارے انداز میں تسلی دی، اور یہ سورہ مبارکہ سورہ کوثر نازل فرمائی، فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی باتوں پر آپ رنجیدہ نہ ہو، بلکہ ہمارے فضل، ہمارے کرم پر آپ نظر رکھیں کہ ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی ہیں، بے شمار نعمتوں سے ہم نے آپ کو نوازا ہے، لہٰذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو، سبحان اللہ، قربانی کرو، اور جہاں تک تمہاری دشمنوں کا تعلق ہے تو ان ہی کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اور یہی وہ ہے کہ جو ہر خیر سے محروم ہے، سبحان اللہ۔ آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر کے بہت سے معانی علماء نے بیان فرمائے ہیں کہ کوثر کا معنی کیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے، سبحان اللہ، اور ایک اور قول ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے۔ اچھا، نہر کو جنت میں، حوض کوثر جنت کی ایک نہر بھی ہے اور حوض کوثر بھی، یعنی کوثر سے مراد جنت کی نہر بھی ہے اور حوض کوثر بھی ہے، سبحان اللہ۔ مختلف اقوال ہیں، 30 سے زائد اقوال حوض کوثر کے حوالے سے بیان کیے گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ الغرض بتایا گیا اے حبیب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا کی ہیں، تمہیں قرآن بھی دیا ہے، تمہیں نبوت بھی دی، تمہیں رسالت بھی دی، اسلام بھی عطا کیا، آسان جو احکامات ہیں ہم نے آپ کو وہ بھی عطا فرمائے، علم عطا کیا، حکمت عطا کی، معرفت عطا کی، نور قلب سے آپ کو مشرف کیا۔ تمہارے پاکیزہ کردار کی کیا بات ہے، ہم نے آپ کو پاکیزہ کردار عطا کیے، اب عبادات و ریاضات اور حسن اخلاق کا پیکر آپ کو بنایا ہے، خصائل حمیدہ اور شمائل جمیلہ سے آراستہ اے محبوب ہم نے آپ کو کیا ہے، تمام کثیر معجزات آپ کو عطا کی ہیں، شفاعت آپ کو عطا کی گئی ہے، شفاعت کبریٰ آپ کا حق ہے، سبحان اللہ، مقام محمود اے محبوب آپ کو عطا کیا جائے گا، حوض کوثر آپ کو عطا کیا جائے گا، نہر جنت آپ کو عطا کی جائے گی، بلکہ ساری جنت کا مالک آپ کو بنایا ہے، تمام صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت سبحان اللہ آپ کو عطا کی گئی، امت کی کثرت، دین کا غلبہ، دشمنوں پر رعب، فتوحات سے نوازا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام تمہارا نسب ہم نے عالی بنایا ہے، تمہیں حسن ظاہر بھی دیا ہے، حسن باطن بھی دیا ہے، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یعنی پوری زمین آسمان دنیا آخرت ہر جگہ اے محبوب تیرے حسن کا ذکر ہے، تیری تعریف ہے، تیری تحسین ہے، تیری ثنا ہے، تیرا ذکر ہی ہے، تمہارے ذکر کی رفتیں ہیں، بلندیاں ہیں، ان تمام نعمتوں کے شکرانے میں تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، اللہ اکبر۔ تمہیں ابتر کہنے والا دشمن جو ہے، جو تمہیں ابتر کہہ رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، اس کی حالت یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں کہ جو محبوب تمہیں ابتر کہہ رہا ہے جبکہ تم بے انتہا خیر سے مالا مال ہو،
یہ جو ابتر کہنے والا ہے یہ خود ابتر ہو جائے گا۔ کس خوبصورت انداز میں رب تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمائی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو بیان کرتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کے تاثرات کی طرف۔ سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا۔ میرا پیغام یہ ہے کہ اس مرتبہ 1500واں عید میلاد النبی کا جو پروگرام ہے ہم اس کو بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ منائیں گے، اور انشاءاللہ نیاز اور لنگر کا بھی جو ہے وہ اچھی طریقے سے انتظام کریں گے۔ آپ سب کو جشن عید میلاد النبی جو ہے وہ میری اور باقی مارکیٹ والوں کی طرف سے بھی بہت بہت مبارک ہو۔ انشاءاللہ 1500واں جشن ولادت منایا جائے گا۔ میں بھی انشاءاللہ اچھی نیتیں کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس 12 ربیع الاول میں لنگر کا اضافہ کریں گے، انشاءاللہ درود شریف میں اضافہ کریں گے۔ انشاءاللہ میری نیت یہ ہے کہ میں انشاءاللہ اس دفعہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یہ نیت کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ 1500 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا۔ 1500واں جشن ولادت الحمدللہ رب العالمین، امیر سنت کی ترغیب پہ انشاءاللہ 1500 دفعہ درود پاک کی نیت کی ہے الحمدللہ۔ اور آپ نے جو درخت لگانے کے حوالے سے ترغیب دلائی ہے تو کم و بیش 1000 تک کا میں نے ذہن بنایا ہے۔ ولادت مبارک کی خوشی میں چند نیتیں کرتا ہوں۔ اس میں پہلی نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں ربیع النور شریف کے مہینے میں 1500 دفعہ درود شریف پڑھوں گا۔ کوشش کروں گا اس سے زیادہ پڑھوں، لیکن 1500 دفعہ انشاءاللہ تعالی ضرور پڑھوں گا۔ اس کے علاوہ میں کوشش کروں گا جھنڈے لگاؤں اور میں لائٹیں لگاؤں گا انشاءاللہ تعالی، پہلے سے جتنی لگاتے تھے اس سے زیادہ لگاؤں گا۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان شوکت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان شوکت کیا کہنا۔ ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ ہے سر پہ تاج نبوت کا، جوڑا ہے تن پہ کرامت کا، سہرا ہے جبی پہ شفاعت کا، سہرا ہے جبی پہ شفاعت کا، امت پر رحمت کا کہنا، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
کوثر فرمائے تیرے حق میں داور انا اعطیناک الکوثر فرمائے تیرے حق میں داور وحدت کا کیا تجھ کو مظہر وحدت کا کیا تجھ کو مظہر اور دی کثرت کیا کہنا میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ شہرت ہے جمیل اتنی تیری یہ سب ہے کرامت مرشد کی شہرت ہے جمیل اتنی تیری یہ سب ہے کرامت مرشد کی کہتے ہیں تجھے مداح نبی کہتے ہیں تجھے مداح نبی سب اہل سنت کیا کہنا میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ جشن ولادت مرحبا صد مرحبا آئے شاہ ختم نبوت مرحبا صد مرحبا آئے تاجدار رسالت مرحبا صد مرحبا صاحب عظمت و شان و شوکت مرحبا صد مرحبا آئے جہاں میں جان رحمت مرحبا صد مرحبا سب سے بڑی اللہ کی رحمت مرحبا صد مرحبا آمینہ چمکی تیری قسمت مرحبا صد مرحبا گود میں آئی رب کی رحمت مرحبا صد مرحبا سر پہ سجا ہے تاج شفاعت مرحبا صد مرحبا ان کے صدقے پائیں گے جنت مرحبا صد مرحبا رب کے کرم سے کر کے جنت رب کے کرم سے کر کے شفاعت مرحبا صد مرحبا ہم کو دلوائیں گے جنت مرحبا صد مرحبا واہ حلیمہ تیرا مقدر مرحبا صد مرحبا گود میں انمول آیا گوہر مرحبا صد مرحبا آمینہ کے گھر آئے محمد مرحبا صد مرحبا ان کی خوشی کی کوئی نہیں حد مرحبا صد مرحبا آئے شہ ابرار آئے مرحبا صد مرحبا امت کے غمخوار آئے مرحبا صد مرحبا اے دیوانو جھوم کے بولو مرحبا صد مرحبا اے دیوانو جھوم کے بولو مرحبا صد مرحبا نام محمد چون کے بولو مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا سبحان اللہ 1500واں جشن ولادت مرحبا صد مرحبا سبحان اللہ کیا کہنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1500واں جشن ولادت کے سبحان اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت ہمیں دھوم دھام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین ابھی تک اگر آپ نے تیاری شروع نہیں کی تو تیاری کریں نا، جلدی کریں نا، تیاری کریں نا، حضور کی آمد کا مبارک دن بہت قریب ہے انشاءاللہ مچلیں، خوشی سے اپنے دل کو مچلائیں، خوشی سے خود جھومیں، نبی پاک کی نعتیں سنیں، حضور کی شان میں بیان پڑھیں، سیرت پڑھیں، کردار پڑھیں، اپنے گھر کو سجائیں، جھنڈے لگائیں، گاڑی پہ، گھر میں، دکان پہ لائٹنگ کریں، جہاں تک جو ہو سکتا ہے۔ آپ اس کی فکر نہیں کریں کہ یار کیا ہوگا، کیا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ۔ کیا ہوگا؟ رحمت اللہ کی آئے گی۔ کیا ہوگا؟ اللہ کا فضل ملے گا۔ کیا ہوگا؟ اللہ کا کرم نصیب ہوگا۔ آپ حضور نبی پاک جو اللہ کے محبوب ہیں ان کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ یہ تو قرآن کا تقاضا ہے کہ جب کوئی نعمت ملے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ تو قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ خوشی منانی ہے جب اللہ کی رحمت مل جائے، اللہ کی نعمت مل جائے۔ اور حضور سے بڑھ کر رحمت کون سی اللہ کی؟ حضور سے بڑھ کر اللہ کی نعمت کون سی ہے؟ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی رحمت اللہ کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو انشاءاللہ ہم نے جہاں پر اپنے آپ کو سجانا ہے وہیں پر اپنے گھروں کو بھی سجانا ہے۔ مدنی مذاکرے میں پرسوں نگران شورا جو فرما رہے تھے وہ یہی تھا کہ اگر ایک لڑی ہم لے لیں اور ایک جھنڈا لے لیں کتنا خرچہ ہو جائے گا؟ 400-500 روپیہ خرچہ ہو جائے گا۔ 400-500 روپے کے اندر ہمارے گھر میں
ایک لائٹ کی جو نا کمکموں کی ایک لڑی بھی لگ جائے گی، باہر آپ لگا دیں، اتنی محبت کا اظہار جس سے نہیں ہو سکتا، جتنا ہو سکتا ہے. ایک جھنڈا یہ 150 کا جھنڈا مل جائے گا اور 200-300 کی وہ کمکموں کی ایک لڑی مل جائے گی، اتنا ہی کوشش کر لیجئے. آپ یقین کریں، میں نے ایک پکچر دیکھی استاد صاحب، اتنا دل خوش ہوا کہ محبت ہے نا، عشق ہے. عشق نہ تو کسی دلیل کی محتاج ہوتی ہے، اور ہو عشق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی دلیل کی محتاج نہیں، کسی سے کچھ کہنے کی محتاج نہیں. اور پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی میں کون ہوں، وہ یہ دیکھتے ہیں میں حضور کا امتی ہوں. میں نے ایک جھونپڑی کو دیکھا 12 ربیع الاول کو، وہ جھونپڑی سجی ہوئی تھی. جھونپڑی آپ خود تصور کریں، اللہ نے ہمیں اگر اپنا گھر دیا ہوا ہے، ہم فلیٹ میں رہتے ہیں، ہم گھر میں رہتے ہیں، ہم کچھ تو کر سکتے ہیں. جھونپڑی والے اگر سجا سکتے ہیں، جھنڈا انہوں نے لگایا ہوا ہے، لائٹیں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں، سبحان اللہ، وہ بھی تو حضور کی امتی ہیں نا، وہ بھی سجا سکتے ہیں. جو جہاں ہے جس انداز میں کر سکتا ہے کوشش تو کریں. یقین کریں اتنا دل خوش ہوا دیکھ کر کہ یا اللہ کتنے خوش نصیب ہیں. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں امیر تھوڑی ہوں، میرے پاس پیسہ تھوڑی ہے، میں تو پورا گھر ہوتا تو سے جاتا. نہیں، جو جس کیفیت میں ہے، اس حال میں اگر وہ خوشیاں مناتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا سے کیا عطا فرما دے. حضور کے میلاد کی خوشی میں، حضور کے آنے کی خوشی میں جو بندہ حضور کے آنے کی خوشیاں مناتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی رنگ لگاتا ہے، قبر میں بھی رنگ لگیں گے، حشر میں بھی رنگ لگیں گے. اگر کافروں کو رنگ لگ سکتا ہے تو کیا حضور کے امتیوں کو نہیں رنگ لگ سکتا؟ ابو لہب حضور کا چچا، اور یوں کہیں کہ وہ کہ جس کی مذمت میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، ایسا ظالم کافر، لیکن حضور کی آمد پر جو اس نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تو جس انگلی سے اشارہ کیا، اسے قبر میں اسی انگلی سے پانی مل رہا ہے. ہر پیر کو وہ اس سے پانی لیتا ہے، اس کی عذاب میں کمی ہوتی ہے. تو جب یہ کیفیت اس کے ساتھ ہے تو کیا ہم تو حضور کے امتی ہیں نا، ہم نے تو کلمہ حضور کا پڑھا ہے، ہمیں یہ ساتیں نہیں ملیں گی؟ ہمیں ضرور یہ ساتیں غیر مسلم کو مل سکتی ہیں. تو بدرجہ اتم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص کرم اللہ اپنے محبوب کے امتیوں کو عطا فرمائے گا. تو اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، دھوم دھام سے منائیں، عشق میں جھوم کر منائیں. سبحان اللہ. قرآن پاک کی آیات ہیں، احادیث ہیں، بری پڑی ہیں دلائل سے، سبحان اللہ. اور عشق ہے، جیسے صحابہ کرام نے، ہم جب منہ مبارک کا ہمارا ٹاپک تھا تو آپ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں نا، وہ پھر دلیل کی محتاج نہیں ہوتی. ہاں، ہو شریعت کے دائرے میں رہ کر، شریعت سے تجاوز نہ کریں نا، شریعت سے ہٹ کرنا، جو شریعت سے ٹکرا نہیں رہی ہو بات، شریعت کے دائرے میں رہ کے منانا ہے نا ہم نے. وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی داڑھی مبارک کا ایک بال جو جدا ہوا، وہ زمین پر تشریف لا رہا ہے، انہوں نے نیچے تشریف نہیں لانے دیا کہ زمین پر حضور کی داڑھی مبارک کا بال آ جائے، فوراً جھکے اپنے ہاتھوں میں لے لیا. یہ کون سی قرآن پاک کی آیت تھی؟ نہیں تھی کہ حضور کا بال مبارک نیچے گر رہا ہو تو تم نے ہاتھوں میں لے لینا ہے. نہیں، ایسا نہیں کہا گیا. یا خود حضور نے فرمایا، ایسا نہیں تھا. یہ ان کا عشق تھا. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. آپ کے پیش نظر شاید یہ آیا کریمہ ہوگی کہ اللہ نے تعظیم کا حکم دیا ہے. ذات مصطفیٰ اور حضور کی ذات سے منسلک ہونے والی، حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا پھر ادب کرنا ہے. اور بال مبارک زمین پہ تشریف لے آئے، آپ اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں. تو ہمارے لیے بھی درس ہے کہ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت ہم نے دھوم دھام سے منانا انشاءاللہ. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول. ہزار عید ربیع الاول سوائے بیس کے جہاں میں، سوائے بیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. زمان بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. زمان بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، کہ جس کا
फसाना उसी का गाना, तो नेमतें दिल दिखा रहे हैं, तो नेमतें दिल दिखा रहे हैं, उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चाँद आ रहे हैं, झलक से जिनकी, झलक से जिनकी फलक है रोशन, रोशन से तशरीफ ला रहे हैं, रोशन से तशरीफ ला रहे हैं। आइए चैनल के नाज़रीन की कुछ कॉल्स ले लें। एक वजाहत कर दूं यहाँ पर, अभी रुकन शुरा ने तवज्जो दिलाई, दौरान गुफ्तगू मैंने शायद वो हुजूर अलैहिस्सलाम के माशर की जो वाक़या था उसको बयान करते हुए ये लफ्ज़ शायद मेरे मुँह से निकला कि हुजूर अलैहिस्सलाम उस दिन बेपरवाह होंगे। तो मुराद यहाँ पर ये थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी ज़ात से बेनियाज होंगे, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी ज़ात की फ़िक्र नहीं होगी बल्कि उम्मतियों की जो वो फिक्र होगी, हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी परवाह करेंगे। तो ऐसा ना हो कि ये कोई कहीं गलत माना में इस्तेमाल ना कोई ले ना ले, बेपरवाह लापरवाह के माना में भी इस्तेमाल होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसकी वजाहत कर दूं, रुकने शुरा ने तवज्जो भी दिले, जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन आमीन। चलिए जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, वजाहत भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है और ये अमीर सुन्नत की तरबियत का असर है। हम अदब वाले हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें अदब वालों में रखे। हुजूर की ज़ात के हवाले से, अल्लाह की ज़ात के हवाले से, सहाबा अहले बैत के हवाले से, औलिया और हुजूर की उम्मत दीन इस्लाम के हवाले से हम बिहम्दिल्लाह ये अहले सुन्नत को एजाज़ हासिल है कि हम बहुत एहतियात करते हैं। कहीं ऐसा जुमला जो शायान शान नहीं है उस जुमले से भी हम गुरेज करते हैं। यही तो हक है उम्मती का। वो ऐसा जुमला बोल ही कैसे सकता है, अपनी जबान पे ला कैसे सकता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से, जो किसी ने कहा ही ना हो, जो तसव्वुरात में भी ना हो, और वो हुजूर की तरफ निस्बत कर देना जिसका माना आम तौर पर भी गलत लिया जाता है। हमें तो ऐसे जुमलों से अपने आप को बचाना है ना मदनी चैनल के नाज़रीन। हम तो हुजूर वाले हैं ना, हम तो आका वाले हैं और गुलाम हैं हम हुजूर के। गुलाम का काम बस एक ही होता है, बस इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। गुलाम का बस काम ही ये है कि हुजूर की तारीफ करना, अपने आका की, अपने मौला की बस तारीफ करना, यही गुलाम का काम है। और गुलाम यूं ही करते रहते हैं। और अदब वाले बिहम्दिल्लाहि ताला वो दुनिया में भी कामयाब हैं, वो कब्र में भी कामयाब हैं, वो इंशाअल्लाह हशर में भी कामयाब होंगे। कॉल्स लेते हैं जी कुछ आपकी। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम रजा अख्तारी है, मैं तानिया वाला से बात कर रहा हूँ। फिर सब मुझे ये कलाम सुनाते, अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। मरहबा मरहबा। एक और कॉल लेते हैं जी। तो मैं शाहरुख मलेशिया से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा खलील भाई से एक कलाम का अर्ज है, वो ये है कि तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। क्या बात है, बड़े प्यारे अंदाज में आपने सुनाया, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। एक और कॉल दीजिए जी। मोहम्मद अरसलान अख्तरी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह से मदनी चैनल बड़ी प्यारी ट्रांसमिशन लेकर आया है 1500वां जश्न विलादत के हवाले से। खलील भाई आपसे अर्ज ये वाला कलाम सुना दें, आला से आला रिफात वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह जी। एक और कॉल दीजिएगा। ये कलाम सुना दें, सुनते हैं महशर में सिर्फ उनकी रसाई। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए जी। देखते हैं अगले कॉलर हमें क्या कह रहे हैं। मेरा नाम मुनीर रजा सियालवी है, मैं हुजरा शमकीम से बात कर रहा हूँ। आप सबको रब्बिल अव्वल का महीना मुबारक हो। आपका सिलसिला माशाल्लाह बहुत प्यारा है। मुझे नबी पाक की शफाअत के हवाले से आला हज़रत का कोई कलाम सुना दें। सुभान अल्लाह, ये तो हो रहा है, कलाम भी हुआ है। मरहबा कहते हैं जी। एक और कॉल लेते हैं। मुझे ये कलाम सुनना है, हिर्ज़-ए-ज़ा ज़िक्र शफाअत कीजिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगली कॉल दीजिए जी। हज़रत का कलाम है, कलाम इलाही में शम्स व दुहा, ये कलाम सुना दीजिए। मरहबा कहते हैं जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। अगली कॉल दें। मुझे कलाम सुना दे, तू शम्मे रिसालत अलम तेरा परवाना। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे जी। कुछ SMS भी हमारे पास कह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बिनते ताहिर महमूद मीरपुर कश्मीर खड़ी शरीफ से नातख़्वां इस्लाम भाई से अर्ज़ है
नात सुना दें, मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। बिनते असगर अतारिया हैं ज़िला टोबा टेक्सिंग से, तहसील कमालिया से। जी खलील भाई से ये है कि अमीर सुन्नत की ने जो कलाम लिखा है, जो 15 नात ख़्वां इस्लामी भाइयों ने मिलकर पढ़ा है, ये सुना दें और मदीने की दुआ भी कर दें। जी अल्लाह आपको आपके वालिदैन के साथ मक्के मदीने की बात अब हाज़री नसीब फरमाए। कलाम सुना दें जी। जा जिंदगी मदीने से जो के हवा के ला। ठीक हो गया जी। सरगोदा से मोहम्मद सादत तारी हैं जी, मुझे कलाम सुना दें, आ गया मीलाद का मौसम सुहाना है। बहुत शुक्रिया। सलाम भाई। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है आपका जी? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। चकवाल से, क्या बात है जी, मरहबा। अहमद, अच्छा एम अहमद अतारी लिखा हुआ है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा एम ना लिखे ना, मेरे आका का नाम मोहम्मद है। उम्मीद है आपका नाम मोहम्मद अहमद होगा, तो अगर मोहम्मद अहमद है तो फिर पूरा नाम लिखें, मोहम्मद लिखें। सुभान अल्लाह, इसकी बरकतें मिलेंगी जी। क्या फरमा रहे हैं, मुझे आप रबीउल अव्वल का कलाम सुना दें। ठीक हो गया जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। सियालकोट से है जी। सबसे पहले आप सब और मदनी चैनल की पूरी टीम को माह मिलाद बहुत बहुत मुबारक हो जी, बहुत शुक्रिया। पंजाब में जो सैलाब की सूरत हाल है, इसके लिए दुआ की मदनी इल्तिजा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बहुत आजमाइश में है। खलील भाई सर्ज है कि वेलकम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलाम सुना दें। बिल्कुल दुआ करते हैं अल्लाह ताला आफ़ियत फरमाए, और जो इस वक्त सैलाबी कैफियत है बिलखुसूस सियालकोट और दीगर पंजाब के जो शहर हैं जो इस वक्त डूबे हुए हैं, अल्लाह अपनी रहमत से मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, खैर और आफ़ियत वाला मामला अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाए। अल्लाह अकबर। मेरा नाम हैदर अशफाक है जी, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। एक नात सुननी है, 12वीं का नूर दिल पे छा गया। ठीक हो गया जी, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। ठीक है जी। खलील भाई से गुजारिश है कि ठीक हो गया जी, नात की फरमाइश, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी नात ख़्वां इस्लाम भाई से गुजारिश है कि उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, ये कलाम सुना दें। अच्छा जी, क्या है जी प्रोग्राम में आसिफ भाई को बुलाएं जी, और अशफाक भाई को भी एक साथ बुलाएं। तैमूर अब्बास है चकवाल से जी, इंशाअल्लाह जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरा नाम मोहम्मद है, मुझे कलाम सुना दें, रसूल पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर। ठीक है जी, अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए। बिनते मजहर अतारिया हैं खुशाब से। आपका आज का मौजू बहुत प्यारा है, अल्लाह आप सबको मदीने पाक की बात हाज़री अता फरमाए। मुझे मदीने मुझे बुला ले, बहुत उदास हूँ, इस कलाम की फरमाइश है जी। पंजाबी कलाम सुना दें, इस कलाम की भी फरमाइश है। अल्लाह आप सबको बरकतें अता फरमाए। हमारे फेसबुक के नाजरीन भी हमारे साथ होते हैं, जो हमें माशाल्लाह हमारे साथ रहते हैं। हम बारहा कहते हैं ये आपका ही प्रोग्राम है। सुभान अल्लाह, मदनी चैनल के बहुत से नाज़रीन बिहम्दिल्लाह ताला हमें फेसबुक पे ज्वाइन करते हैं, फेसबुक पर हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। और याद रखें कि ये प्रोग्राम आप ही का है। जी हाँ, ये आप ही का प्रोग्राम है, आप देखते हैं और आप अपने ही प्रोग्राम में शामिल होते हैं। अल्लाह आप सबको बरकतें अता फरमाए। अच्छा जी, कुछ मैं कमेंट्स फेसबुक के नाज़रीन के भी ले लेता हूँ। ठीक है जी। खलील भाई से अर्ज़ है कि पुराने ज़ुकाम का इलाज भी बता दें, मेरी वालदा को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और ज़ुकाम रहता है, इस हवाले से भी कुछ इरशाद फरमा दें। ठीक है जी खलील भाई, कोई प्रोग्राम शुरू कर लें। कौन सा प्रोग्राम शुरू कर लें भाई? अच्छा जी, इलाज पूछने के हवाले से कोई प्रोग्राम शुरू कर चले जी, कोई बात नहीं। वो अलग अलग मैसेज आया हुआ है हमारे इस्लामी भाई ने, जिन्होंने मैसेज किया है तो सिर्फ लिखा था वो प्रोग्राम शुरू कर दें। आप बताया नहीं उन्होंने, ऊपर मैसेज गुजरा कि खलील भाई जो आपने प्रोग्राम शुरू करना है वो इलाज के हवाले से है। ठीक है जी, अल्लाह सलामत रखे आपको जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। रबीउल अव्वल शरीफ का पहला जुमा मुबारक हो जी, बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, अपनी ख़ास दुआ में याद रखें, अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए। अच्छा जी, हमारा मोहम्मद हसीब मई है, ये कह रहे हैं जी कि खुशी दुआ कर दें बिलखुसूस जहाँ पर पानी आया हुआ है सैलाब के हवाले से। अल्लाह अकबर, अल्लाह आफ़ियत फरमाए। कह रहे हैं जी हमारा बहुत नुकसान हो चुका है, हुजूर हमारे लिए दुआ फरमाएँ और हमें बताएं कि हम इस कैफियत में कैसे 12 रबीउल अव्वल मनाएं, 1500वां जश्न विलादत हम कैसे मनाएं। उस्ताद साहब कह रहे हैं सैलाब की कैफियत है, डूबे में नुकसान बहुत सारा हो चुका है, कैसे मिलाद मनाएंगे हम?
دیکھیں اس کیفیت میں بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ میلاد کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو اتنی بڑی نعمت دی ہے اس پر شکر ادا کیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظیم نعمت ہمیں حاصل ہوئی ہے اس کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر جو ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ کو یاد کیا جائے، اور اس کیفیت میں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ یاد آئیں گے جی، اور آپ کی بارگاہ میں جو ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی دعا کی جائے، آپ کے وسیلے سے دعا کی جائے، تو یوں جو ہے وہ میلاد منایا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اسد علی صاحب ہیں جی، حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، سلیم بھائی بھی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں جی۔ راول پنڈی سے ایک میسج ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا جی، ظفر مغل بھائی ہمیں ماشاءاللہ میسج کرتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ شاہ شفایت، یہ نام تھوڑا سا میرے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ بہت سے عاشقان رسول نے دعاؤں کا بھی میسج کیا ہے، حوصلہ افزائی بھی فرما رہے ہیں، اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا ٹاپک کے حوالے سے ایاز بھائی سے حدیث مبارکہ لے لی جائیں کہ اس ٹاپک پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، ماشاءاللہ کچھ احادیث تو بیان کی ہیں، مزید کچھ حدیث ارشاد فرمائیں۔ جی سید صاحب، بہت ساری حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت کے تعلق سے بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک جو ہے وہ عرض کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، یہ عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ جی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ اس کے بارے میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے پوچھو گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ میں نے حدیث کے ساتھ تمہاری رغبت دیکھی ہے، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز میری شفاعت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہوگا جس نے خلوص دل و جان سے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا جو وہ حقدار وہ شخص ہوگا کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا، ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا وہ مستحق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا تو میں نے اپنی امت کے لیے شفاعت کو چوز فرمایا، منتخب فرمایا شفاعت کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرف امت کی بخشش کو رکھا، اور ایک طرف جو ہے وہ کیا نام ہے نصف امت کی بخشش ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ شفاعت کو رکھا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت کو اختیار فرمایا، کیونکہ شفاعت کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سارے امتیوں کو بخشوا کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے کیسی محبت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام فرمایا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی، جی، سارے نبیوں نے اپنے حصے کی دعائیں مانگ لی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیکن میں نے اپنے حصے کی دعا قیامت کے دن کے لیے بچا کر رکھی ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگیں گے۔ وہ دعا کیا ہوگی؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کی سفارش کی دعا کریں گے، امت کی شفاعت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے حضور کی امت کی شفاعت فرمائے گا اور انہیں داخل جنت فرمائے گا۔ کیا بات ہے۔ مجھے ایک میسج مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب کا آیا ہے، اور بالخصوص وہ دعاؤں کا اور سیلابی کیفیت کے حوالے سے دعاؤں کا فرما رہے ہیں۔ عالم دین بھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اور ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان اس وقت پریشانی کی کیفیت میں ہیں اور سیلاب کی زد میں آئے ہوئے ہیں، اللہ سب کے لیے عافیت فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میسج کیا، اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے کالرز ہیں، فیس بک کے ناظرین ہیں یا ایس ایم ایس کے ذریعے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ شفاعت اسی کا مقدر ہے، یاد رکھیے گا، شفاعت صرف اسی کو ملے گی جو اس دنیا میں حضور کی شفاعت کا قائل ہوگا۔ جو اس دنیا میں شفاعت کا قائل نہیں، کل قیامت کے دن اسے حضور کی شفاعت نہیں ملے گی۔ جو آج چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اسے شفاعت مل جائے، وہ آج اپنے عقیدہ، اپنی نیتوں کا قبلہ درست کر لے، اپنا عقیدہ درست کر لے کہ حضور کی شفاعت حق ہے، حق ہے، جی ہاں بالکل حق ہے۔ اظہر من الشمس، جیسے سورج بالکل روشن ہے، حق ہے، واضح ہے، ایسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی حق ہے۔ اللہ ہمیں اس عقیدے پر ایمان کی سلامتی کے ساتھ مدینہ پاک میں موت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔
مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پندرہ سوواں یہ میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے، 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے، سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا۔